السلام علیکم ناظرین و سامعین، سب کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید ہے اور دعا ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں دیں لوگوں کے لیے اور خود بھی سکھی رہیں۔ آج سے ہم یہ شروع کرنے لگے ہیں، ایک سیگمنٹ ہے ہمارے اس چینل کا، نیوز پیپر سٹارٹ کریں گے اور جنگ لاہور سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور آج جمعرات ہے، 11 ذی-القعدہ 1444، 1 جون ہے 2023 اور 18 جیٹھ۔ سب سے پہلی خبر ہے جی آپ کے لیے کہ بجٹ سے پہلے عوام کے لیے ریلیف، پٹرول 8 اور ڈیزل 5 روپے فی لیٹر سستا، مٹی کے تیل کی قیمت برقرار، پٹرول کی نئی قیمت 262 روپے اور ڈیزل کی 147.68 روپیز فی لیٹر مقرر ہے۔ اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں، وزیر خزانہ کا بیان ہے یہ۔ مئی میں مجموعی طور پر پٹرول پر 20، ڈیزل پر 35 روپے کم کیے گئے، اسحاق ڈار کہتے ہیں جی۔ اور وزیر اعظم کا بجٹ کی مانیٹرنگ خود کرنے کا فیصلہ، آج اہم اجلاس طلب، مہنگائی ریلیف پیکج بڑھانے کی سفارش۔ یہ سب سے پہلی خبر تھی جناب۔ اور اس کے بعد ہے PT-1 چھوڑنے والے رہنما متحرک، اڈیالہ جیل میں شاہ محمود سے فواد عامر کیانی کی ملاقات، دیگر رہنماؤں سے رابطوں کا انکشاف۔ 25 کروڑ عوام کو زرداری اور نواز کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا، سابق لیڈرشپ سے بات چیت اچھی رہی، ہم حل کی طرف جائیں گے، فواد چودھری کا بیان ہے جی یہ۔ اور ملاقات میں شاہ محمود کو پارٹی چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، میرا فواد سے کوئی رابطہ نہیں، اسد قیصر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی فواد گروپ کی غیر متوقع آمد، PT-1 میں کنفیوژن پھیل گئی، عمران خان کی نااہلی پر شاہ محمود پارٹی قائد ہوں گے، پرویز خٹک کو بھی آپشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اہم خبروں میں یہ شامل ہے، شاہ محمود کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش، پروپیگنڈا ہے، محسن شاہ نواز یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس نظریاتی لوگ ہیں، مشکل میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طلال چودھری یہ فرماتے ہیں جی۔ اور فواد کو پتہ ہے ترین کا ووٹ بینک نہیں، نون لیگ سے لڑائی وہاں جا نہیں سکتے، سہیل وڑائچ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے جو ہیں وہ بیان آج کے دن میں یہ ہے کہ دنیائے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ IMF کا بیان، اندرونی معاملات میں مداخلت، آنکھیں بند نہیں کی، پلان B تیار ہے، وزیر مملکت برائے خزانہ۔ قرض پروگرام میں تاخیر دونوں کے مفاد میں نہیں، وزیر اعظم سے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کو شرائط پر عمل درآمد اور پروگرام مکمل کر کے یقین دہانی کرائی گئی۔ نیو بجٹ سے پہلے مالیاتی ادارے سے اسٹاف لیول معاہدے ہو جائیں گے، IMF پاکستان کو ٹارگٹ سبسڈی کی اجازت دیتا ہے۔ آرمی چیف سے برطانوی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، یہ بھی اہم خبر ہے۔ اور چیف جسٹس کے اختیارات کیس، PT-1 نے جواب جمع کروا دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب ضمنی طور پہ تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی فاروق اعظم ملک کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس تحقیقات، PT-1 کی مزید 18 کمپنیوں سے رقوم لینے کا انکشاف۔ اس کے علاوہ جناب جنوبی پنجاب کے 25 سیاسی رہنماؤں کی زرداری سے ملاقات،
PPP میں شامل ہونے کا پروگرام۔ جسٹس سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ جسٹس سسٹم کو بچانے کے لیے وکلاء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سسٹم قائم تو ہمارا ملک بچا رہے گا، اس سے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں۔ جسٹس امیر بھٹی کا تقریب سے خطاب۔ یہ بہت اہم خبر۔ IMF کی نیت ٹھیک نہیں، وسائل میں اضافہ، کفایت شعاری کرنا ہوگی، ماہرین کا یہ خیال ہے۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت بحری جنگی میدان کو پیچیدہ بنا چکے ہیں، یہ فرمایا ہے نیول چیف نے۔ معیشت میں استحکام کے لیے انٹرنشپ کا فروغ قائم کی ضرورت، مشیر وزیر اعظم۔ اسلام، امن، ہم آہنگی کا مذہب، فلاحی تنظیموں کو متحد ہونے کا پیغام۔ شامی سرحد کے قریب دھماکہ ہوا ہے، فلسطینی تنظیم کے 5 ارکان جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان میں قطری وزیر اعظم اور طالبان سربراہ کی ملاقات۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ ڈائری PTI کے نیو مخرفین کو بھی متحد ہونے کا اذن مل گیا۔ سیاسی منظرنامہ لگتا ہے حکومت عدلی کشیدگی چیف جسٹس کی سبکدوشی تک رہے گی۔ کلکتہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی خواتین ریہرسل سے جنسی ہراساں کے خلاف ریلی۔ چلڈرن ہاسپٹل میں بچے کی ہلاکت، ورثاء کا عملے پر تشدد۔ معاشی ترقی کی رفتار تیز، عوام اور تاجر 2 بجٹ پیش کریں گے، اسحاق ڈار۔ شمالی وزیرستان اسٹاڈ پولیو ٹیم پر فائرنگ، سیکورٹی پر مامور جوان شہید۔ واقعے کے بعد سیکورٹی اہلکار نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ اور آسمانی بجلی سے 2 بچے جاں بحق۔ گلبرگ، ڈیفنس، وادت روڈ، اچھرا، اوکوٹ، لکھپت میں بارش سے جل تھل 1 کر دیا۔ عمران خان کا میڈیکل رپورٹ تیار کرنے والے ڈاکٹر کو بھی نوٹس بھیج دیا گیا۔ خوشحال پاکستان کے لیے مضبوط معیشت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے RMC کی بجٹ سفارشات پر اعتراضات۔ اس کے علاوہ شیخو پورہ میں بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگ پر ٹرین کی ٹکر، ڈرائیور اور ٹرالی نہر میں گر گئے۔ پاکستان میں آج بدترین معاشی بحران سے دوچار ہیں، سراج الحق یہ فرما رہے ہیں۔ گھر، فلیٹ اور 4 دکانوں میں ڈاکے، 4 موٹر سائیکل چھین لیے گئے۔ فیصل ٹاؤن اور چوئنگ میں 2 خاندانوں کو لوٹ لیا گیا۔ کہانا میں اسٹور پر واردات، لاکھوں کی چوریاں۔ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گریڈیشن مکمل پروازوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ 9 مئی کا احتجاج پرامن نہیں تھا، عدلیہ بھی کمزور ثابت ہوئی، HRCP یہ کہتے ہیں۔ نگران حکومت کے آرڈیننس میں ترمیم کرنے کے اختیارات کے خلاف صوبائی نگران حکومت چیف سکریٹری سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سابق IG موٹر وے میجر ضیاء الحسن کے بیٹے کی گرفتاری کے خلاف
لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ PPI-PCA کا بجٹ میں 500 ملین روپے کا مختص کرنے کا مطالبہ۔ پشاور ہائی کورٹ PTI رہنماؤں کارکنوں کے MPO 3 تحت گرفتاری وارنٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ کئی گنا بڑھ گیا ہے، حماد اظہر کہتے ہیں۔ PTI گجرات کے صدر سلیم سرور جوڑ-اظفروال پولیس کے حوالے۔ 3 خودکشیاں، شیخوپورہ میں نشہ نہ ملنے پر پھندہ لے لیا گیا۔ اوکاڑا کا طارق بھی پھندے سے جھول گیا۔ بورے والا میں وابڈہ ملازم محمد حسین نے گولی مار لی۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نیب کے ریڈار میں آ گئے۔ نیب نے محکمہ فشریز سے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں کی گئی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کا انحصار درآمدی ایندھن سے ختم کرنا ہوگا، خرم دستگیر یہ کہتے ہیں جی۔ اور آخر میں 9 مئی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ 9 مئی واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں، سپطین خان کہتے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیموں پر LDA کو نظر ثانی سے روک دیا گیا۔ پاکستان سندھ کا اعلیٰ تعلیم کا بجٹ بڑھا کر 21 ارب 70 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کا صارفین کو 2 ماہ کے لیے سستی گیس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اور اس کے علاوہ جی بینک آف خیبر کی خراب کارکردگی کے ذمہ دار MDA قرار دیے گئے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہے جی مردان توہین رسالت کیس میں مجرم کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اس اخبار میں سوشل میڈیا سے متعلقہ آلموسٹ ٹی وی وغیرہ سے کوئی خاص خبر مجھے نظر نہیں آئی، اور صرف یہ ہے کہ تیرے بن ایک ڈرامہ لگتا ہے جیو پہ، اور وہ آج رات 8 بجے لگے گا۔ دیٹس اٹ۔ امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ کل کی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اسی وقت۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔